الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين۔ میرے خیال سقراط پہ ہم نے کافی کر لیا تھا، اب آگے بڑھتے ہیں افلاطون پہ۔ افلاطون جو ہے سقراط کا شاگرد ہے، اور افلاطون ہی کی وجہ سے ہم سقراط کو جانتے ہیں، یعنی بنیادی طور پہ، کیونکہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے سقراط نے کوئی کتاب تو لکھی نہیں، اور اس کے افکار جو ہیں افلاطون نے اپنے مکالموں میں، جو اس کا ماؤتھ پیس ہے، یعنی اس کے مکالموں میں جو بنیادی متکلم ہے اور بنیادی کردار ہے، وہ سقراط ہی ہے، اور سقراط کے ذریعے ہی افلاطون جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اور عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو افلاطون کے اوائل کے مکالمے ہیں، وہ جو تاریخی سقراط ہے اس کے افکار کو پیش کرتے ہیں، جبکہ اس کے وسطی اور اخیر کے مکالمے ہیں وہ افلاطون کے اپنے افکار پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس پہ کافی بحث مباحث ہے، کوئی یقینی رائے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اخیر کے مکالمے ہیں وہ گو کہ ان میں بھی جو اصل کردار ہے مین، وہ سقراط ہی ہے، لیکن وہ سقراط کے افکار نہیں ہیں، بلکہ افلاطون کے اپنے افکار ہیں جو اپنے استاد کی زبان سے وہ بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اب افلاطون کو افلاطون ہی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا لقب ہے، لیکن اس پر بھی کوئی یقینی رائے نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ افلاطون، اس کو افلاطون الہی کہتے ہیں، اللہ والا افلاطون بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو لگتا ہے کہ یہ حضرت نے اس پہ کچھ خاص تحقیق نہیں کی، کیونکہ یہ بس شہرستانی سے نقل کر دیا ہے کہ افلاطون، اس کو افلاطون الہی، اللہ والا افلاطون بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ جو ہے وہ میں اس کے بارے میں اپنی رائے یہ کچھ دیر میں دوں گا، لیکن یہ کہ لگتا ہے یہ کہ حضرت نے یہاں کوئی خاص تحقیق نہیں، بلکہ جو شہرستانی نے لکھا ہے اس کو حرف آخر سمجھ کر اس کو افلاطون الہی کہہ دیا۔ اور افلاطون الہی کا معنی یہاں وہی لیا جو شہرستانی نے لیا کہ اللہ والا افلاطون، یعنی وہ اللہ کو مانتا تھا اور توحید کو مانتا تھا۔ تو اگر شہرستانی کو پڑھیں تو وہ یہی کہتا ہے۔ تو یہ جو جلد 2 میں سے ہے شہرستانی کی کتاب الملل والنحل، اور فصل اول جو حکمائے سبا کے بیان میں ہے، اس میں افلاطون کے ذکر میں وہ لکھتا ہے رائے افلاطون الالہی، اس کو افلاطون الالہی لکھتا ہے، اور کہتا ہے افلاطون بن ارسطوکلیس من اسینیا، یعنی ایتھنز کا باشندہ تھا، وہ آخر المتقدمین الاوائل، معروف بالتوحید والحکمہ، یعنی توحید، وہ شہرستانی کہہ رہا تھا وہ موحد تھا، یعنی اللہ کو مانتا تھا ایک۔ قد اخذ العلم من سقراط وحكى عنه قوم من شاهده وتلمذ له مثل ارسطاطالیس۔ اس کے شاگردوں نے اس سے نقل کیا ہے کہ وہ یہ مانتا تھا کہ اس دنیا کا، یہ دنیا محدث ہے، حادث ہے، اور اس کا ایک بنانے والا ہے، خالق ہے، مبدع ہے، ازلی ہے، وہ واجب ذاتی ہی ہے، واجب الوجود ہے۔ تو یہ سارے اسلامی عقائد سے اس کی طرح منسوخ کر رہے ہیں، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، عالم بجمیع فعلانات الاسباب الکلیہ، کان فی الازل، وہ ازل سے ہے، ولم یکن فی الوجود رسم ولا تلل الا مثال عند الباری تعالی، ربما یعبر عنہ بالحیولہ، تو
اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور کوئی وجود نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ایک حیولے کی شکل میں اور یا ایک مثال کی شکل میں، ایک رسم مثال یعنی آئیڈیل کی شکل میں اللہ کے ذہن میں شاید وربما یعبرون بالعنصر ولعلہ یشیر الی سلم فی علمہ تعالی فی المعلومات فی، تو وہ اللہ کے علم میں تھی وجود، وہ حقیقت میں نہیں تھا، پر اللہ نے اس کو عدم سے وجود میں لیا۔ یہ سب جو ہے بالکل جو ہمیں معلوم ہے، یہ بنیادی طور پہ اس لیے اس کو اللہ والا اس نے کہا ہے شہرستانی نے، اور حضرت بھی اس کو اللہ والا اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ شہرستانی کے اتباع میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ توحید کا قائل تھا وغیرہ۔ لیکن شہرستانی جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ 700-800-900 سال پہلے شہرستانی کب کا ہے، تو شہرستانی کا جو ہے 12ویں صدی میں انتقال ہوا ہے اور بڑے علماء میں سے ہے، لیکن یہ کہ وہ یہ جو اس نے عیسائیوں سے نقل کیا یہ وغیرہ، اس کی مطلب یہ ہے کہ حضرت کو اب تحقیق کرنے کی ضرورت تھی۔ 1000 سال بعد اب ہمارے پاس افلاطون کی ساری کتابیں موجود ہیں، زیادہ تر کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں کو پڑھیں تو ان میں سے یہ کوئی بھی یہ بات مطلب یہ ہے کہ کہیں نہیں جا سکتی کہ وہ توحید کا قائل تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ہاں خدا کا ایک تصور ہے، لیکن وہ بالکل ایک یونانی تصور ہے، اور اس کے یونانیوں کے ہاں تخلیق کا کوئی تصور نہیں ہے، عدم سے وجود میں آنے کا کوئی تصور نہیں ہے یونانی کے، نہ ارسطو کے ہاں ہے۔ تو اور جو ارسطو کو ڈیوائن کہا جاتا ہے، ڈیوائن پلیٹو، اس کا ترجمہ میرا خیال ہے شہرستانی وغیرہ نے الہی کیا، اور حضرت نے بھی اس کو الہی کیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی الہ کو مانتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک روایت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے ارسطو کے بارے میں، افلاطون کے بارے میں، کہ افلاطون اصل میں جو ہے وہ خدا کا بیٹا تھا، یعنی اپولو کا بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں تھا حقیقت میں، وہ باپ کے ذریعے پیدا ہوا ہوگا، لیکن وہ اصل اس کو تو یہ تصور یونان اور روم میں موجود تھا کہ خدا کے بیٹے ہوتے ہیں، اور اسی سے عیسائیوں نے بھی لیا ہے یہ تصور۔ تو ایک خیال یہ تھا کہ ارسطو جو ہے وہ افلاطون، معاف کیجیے گا، وہ اس کے باپ کا کیا نام تھا، اس کے باپ کا نام شہرستانی تو لکھ رہا ہے ارسطوکلیس، میرا خیال ہے یہی ہوگا۔ بات حوالوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام اصل میں ارسطون ہے، بن ارسطون، ہاں یہاں بھی انہوں نے یہ دی ہے، اور اس کی ماں کا نام جو ہے پریکٹیون۔ تو ایک قدیم زمانے میں یہ خیال چلا رہا تھا کہ وہ ارسطون کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ اپولو جو ایک خدا ہے، اس کا سورج سے وہ، اور علم کا خدا ہے، سورج کا خدا ہے اپولو اس کو کہتے ہیں، اور عقل کا خدا ہے، کیونکہ تعدد الہ کے قائل تھے یہ یونانی، تو اپولو کا بیٹا تھا افلاطون، تو اس لیے اس کو ڈیوائن پلیٹو کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ وہ کوئی خدا کو مانتا ہے یا الہ کو مانتا ہے۔ تو پلیٹو کے جو والد کا نام ہے، جو اصل اس کا والد تھا، وہ ارسطون تھا۔ تو افلاطون کا جو بھتیجا تھا، جو اس کا نام ہے پیوسیپس، وہ اس کا یعنی مطلب یہ کہ جانشین تھا، یہ اس کا بھتیجا ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اصل میں افلاطون ارسطون کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اپولو کا بیٹا تھا۔ اب اپولو کا کیسے بیٹا ہو گیا، مطلب یہ کہ اس کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ مجامت کی ہوگی اس نے، اور اس کو مطلب وہ ان کے جو
یونانیوں کے ہاں یہ ممکن تھا کہ خدا جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ جو ہیں مجامعت کریں، اور اس سے پلیٹو پیدا ہوا۔ تو اصل میں وہ ارسطون کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اپولو خدا کا بیٹا تھا۔ اور اپولو جو خدا تھا ان کا، اس یونانیوں کا اپولو کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اپولو یہ ہے خدا ہے، گاڈ آف دا سن، یعنی سورج کا خدا ہے اور روشنی کا خدا ہے، اور اس کے جو وہ علم کا بھی خدا ہے، اور شاعری کا بھی خدا ہے، اور موسیقی کا بھی خدا ہے، اور جمال کا بھی خدا ہے، اور علم کا بھی خدا ہے، اور عدل اور توازن اور نظام جو کائنات میں وہ اسی سے چل رہا ہے، اپولو سے۔ یعنی بنیادی طور پہ اپولو جو ہے اس کا جو اظہار جو فلسفیانہ زبان میں وہ کہتے ہیں وہ ریزن، عقل۔ تو تعدد الہ کے قائل تھے یہ لوگ، تو ہر چیز کے الگ الگ خدا تھے ان کے پاس، روشنی کا الگ خدا اور اندھیرے کا الگ خدا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اپولو جو ہے ان کا یہ خدا وہ ہے جو علم اور عقل کا خدا ہے، اور افلاطون جو ہے اس کا بیٹا ہے۔ تو ڈیوائن پلیٹو کا مطلب ہے ڈیوائن پلیٹو، جس کا ترجمہ عربی میں افلاطون الہی کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو ماننے والا تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہے، خدائی خاندان سے ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، سمجھے نا۔ اور یہ شہرستانی نے ظاہر ہے کہ وہ اب شہرستانی کے سورسز مجھے نہیں پتہ، یعنی عیسائیوں سے لیا یا جو مذہبی افلاطون کی جن لوگوں نے تعبیر کی بعد میں ان سے لیا، اور اس نے سمجھا کہ مطلب یہ کہ اس نے اس کی تعبیر یہ کی کہ وہ الہی ان معنوں میں ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے اور توحید کا قائل ہے۔ حالانکہ مطلب یہ کہ توحید کا قائل بالکل نہیں ہے، توحید کا کوئی تصور نہیں ہے ان کے ہاں۔ خدا کا تصور ہے لیکن وہ توحید کا تصور نہیں ہے، اور ان کا جو خدا کا تصور ہے اسلامی تصور سے بالکل مختلف۔ تو شہرستانی کو تو ہم مطلب یہ کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 1000 سال پہلے انہوں نے جو ان کو معلوم چلا انہوں نے وہاں نقل کیا، لیکن حضرت کو تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کیونکہ ان کا اصل مقصد جو ہے میبزی کی شرح تھا، تو اس سے انہوں نے نقل کر دیا جو شہرستانی نے لکھا تھا۔ تو یہ اس میں جو ہمارے طالب علم ہیں ان کو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ یہ ایک خیال تھا، دوسرے لوگ یہ نہیں سمجھتے، یہ اس کے بھتیجے کا خیال تھا، دوسرے لوگوں کا خیال تھا نہیں وہ جینیس تھا، لیکن یہ کوئی وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو شہرستانی کا خیال ہے کہ وہ توحید کا قائل تھا، تو بالکل غلط ہے، کم از کم جو ہمیں اس کی کتابوں سے ملتا ہے۔ اور شہرستانی کہتا ہے کہ وہ عالم کو حادث سمجھتا تھا، تو ارسطو تو مثلا یہ کہ عالم کو حادث ارسطو بھی سمجھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدم سے وجود میں آیا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے یونانی فلسفے میں عدم سے وجود۔ حادث سے ان کی مراد یہ تھی کہ جو عالم اپنے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں چیزیں جو ہیں بنتی ہیں، یعنی جنریٹ ہوتی ہیں اور ڈسٹروائے بھی ہوتی ہیں، اور اس میں حرکت بھی ہے۔ تو اس حرکت کا جو علت ہے وہ حرکت کے اندر نہیں ہو سکتی، اس کے لیے جو ہے ان معنوں میں اس کو وہ حادث سمجھتے ہیں، یعنی حرکت جو ہے اس کی توجیہ جو ہے ان معنوں میں ارسطو اس کو حادث سمجھتا تھا، ورنہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، کائنات بحثیت مجموعی اس کو حادث نہیں سمجھتے، کائنات ازلی ہے ارسطو کے نزدیک۔ اور میرا خیال ہے افلاطون کا بھی یہ خیال ہوگا کہ مطلب اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ
افلاطون کے جو مکالمے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس میں مختلف ادوار میں اس نے اپنے خیالات بدلے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے تو کچھ کہتا نہیں ہے، وہ دوسروں کی زبان سے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، تو اس لیے اس کی ایک مجموعی رائے جو ہے. لیکن عمومی طور پہ ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ یونانی فکر میں عدم سے وجود کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ان معنوں میں کائنات کوئی حادث نہیں ہے. اور جب وہ حدوث عالم کے ہمارے متکلمین جو ارسطو وغیرہ سے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فطرت ہے، جس کو فوسوس کہتے ہیں، وہ فزکس جس سے ہمارا لفظ بنا ہے نیچر، اس میں جو حرکت ہے، وہ حرکت جو ہے اس کا سبب جو ہے وہ خارج میں ہے، وہ از خود نہیں ہے. تو ان معنوں میں وہ حادث ہے، یعنی کائنات کی جو حیت ہے وہ حادث ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں چیزیں جو ہیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ اور افلاطون کے ہاں خدا کا تصور ہے، لیکن یہ کہ جو یونانی فلسفیوں کے ہاں خدا کے تصور ایک تو ان کے فلسفے میں ہوتا ہے، اور ایک ان کے جو ان کا روایتی مذہب ہے تو وہ تو بت پرستی ہے. اور بت پرستی ان معنوں میں کہ وہ تعدد الہ کے قائل ہے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ بتوں کو پوچھتے تھے وغیرہ، وہ تو نہیں ہے، لیکن تعدد الہ کے قائل ہیں. جیسے اپولو یہ خدا ہے، وہ خدا ہے نور کا، اور ڈائونیسیز ہے، وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ تخریب کا خدا ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ عقل کی بالکل ضد ہے. تو ہر جو خدا کی صفات ہیں ان کے لیے ان کا ایک الگ خدا ہے. تو تعدد صفات کو وہ تعدد الہ میں ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ کہ فلسفیوں کا جو ہے وہ پھر انہی دیومالائی خیالات کو وہ عقلی زبان میں پیش کرتے ہیں. تو افلاطون جو ہے وہ یعنی کم از کم ایکسپلیسٹلی وہ جو رائج الوقت ان کا مذہب ہے اس کو رد بالکل نہیں کرتے، اور اس کے پیرالل جو ہیں وہ اپنا فلسفیانہ تصور پیش کرتے ہیں. اور فلسفے میں بھی اس کے ہاں جو ہے خدا کا تصور ہے، کچھ اس کے مکالموں میں خدا کا تصور ہے، لیکن وہ خدا کا جو تصور ہے وہ خالق کا نہیں ہے، اور وہ توحید کا اس کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس خدا کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے خداؤں کو نہیں مانتا، لیکن اس خدا کو وہ یعنی علت العلل مانے، فار ایگزامپل یا جنریشن آف جنریٹرز. اور افلاطون کے بارے میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے خدا جو ہے وہ سپریم بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا سے اوپر بھی ہیں اس کی ہاں چیز ہے جس کو وہ گڈ کہتا ہے، خیر. تو خیر جو ہے، خیر سے پھر خیر سب سے جو ہے بڑی قوت ہے کائنات میں، اس کے بعد خدا ہے، اور پھر جو ہے چھوٹے خدا آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ارسطو کے ہاں، افلاطون کے ہاں خدا کا جو تصور ہے وہ مصور کا تصور ہے، اور ایک خدا کا اس کے ہاں تصور ہے، یعنی جو جس نے کائنات کو جو ہے کائنات کو جو ہے فارم کی ہے، فارمیشن جس کو کہتے ہیں انگریزی میں. لیکن فارمیشن جو ہے یا مصوری جو ہے وہ عدم سے وجود میں لانے والی چیز نہیں ہے، کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہو. مٹیریل موجود ہے آلریڈی، اور اس مٹیریل کے نتیجے میں جو ہے اس مٹیریل کا تعلق جو ہے فارم سے یعنی حیث سے جوڑنا جو ہے، یہ اس کا جو سبب ہے وہ خدا ہے اس کا. لیکن خدا کے اس تصور کی جو بہتر تعبیر ہے وہ کوئی خدا بطور ذات کے نہیں ہے، سیلف کے نہیں ہے، بلکہ خدا بطور
کائناتی قوت کیا ہے، جیسا کہ مطلب یہ کہ ہم نے جب ارسطو پہ بات کریں گے تو یہ بات جو ہے مزید واضح ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو افلاطون، اسی کو افلاطون الہی بھی کہتے ہیں، تو اس پہ مطلب آج کی بحث اسی پہ نکل گئی، لیکن یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جس پہ جو ہے تو اگلی بار یہاں سے شروع کریں گے۔ اس کا زمانہ تقریباً 347 سے 427 تک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔